جی ناظرین السلام علیکم۔ اور اس وقت سیاسی طور پر پورے ملک میں صرف ایک ہی بحث چھڑی ہوئی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کیا اپوزیشن جو ارادہ کر رہی ہے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا، کیا وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے گی یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں مزید جائیں، آپ کو اس کے دو امکانات ثمرات میری آپ سے ضرور یہ خواہش ہوگی کہ بی بی سی اردو پہ آج ہمارے دوست ہیں، رپورٹر ہیں اعظم خان، ان کی اس حوالے سے ایک رپورٹ چھپی ہے، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن اس نتیجے پر کیسے پہنچی ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنی چاہیے۔ ایک تو وہ ضرور پڑھیں، اعظم خان کو فالو بھی کریں۔ اعظم خان بہت اچھے رپورٹر ہیں، دا نیوز کے انویسٹیگیٹو سیل میں بھی تھے، اور ان کی ایک کتاب بھی آئی نواز شریف کے پاناما کیس کے حوالے سے، ایک اور وزیر اعظم۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں ہے، لہٰذا بہت سارے لوگوں کی نظر سے وہ کتاب نہیں گزری۔ وہ کتاب بنیادی طور پر ایک رپورتاج ہے، ایک ڈائری ہے، ایک رپورٹر کی ہر روز کی کہانی ہے کہ پاناما کیس کس طرح لڑا گیا، اس کے اندر کہاں کہاں خامیاں تھیں، کہاں کہاں قانونی سکون تھے، کہاں پر انصاف جو ہے انتقام بن گیا۔ تو وہ کتاب ضرور پڑھیے۔ اعظم خان نے بہت اچھی سٹوری کی ہے اور بڑے اتھینٹک طریقے سے کی ہے، ان کو ٹویٹر پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ بتایا، جو باقی باتیں تو کچھ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن شہباز شریف نے آصف زرداری سے یہ ضرور کہا کہ ہماری پارٹی میں لوگ دو نظریات میں منقسم تھے، اور وہ دو نظریات یہ تھے کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو، اس حکومت کو لانے والے خود ہی اس کو بھیجیں اور اس کے کوئی عدالتی طریقے استعمال کریں گے، الیکشن کمیشن سے کوئی فیصلہ آئے، یا پھر نئے الیکشن تک انتظار کیا جائے۔ ابھی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں شہباز شریف نے آصف زرداری کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری پارٹی کو تقسیم سے بچایا، اور جو مختلف خیالات تھے ان کو ایک جگہ مجتمع کیا، اور اب ہم سارے تحریک عدم اعتماد پر متفق ہو گئے ہیں۔ کل جو نواز شریف صاحب نے بھی سی اے سی کی میٹنگ کے بعد جو بات کی، وہ بھی بڑی واضح تھی۔ پہلی بات ہے کہ نواز شریف نے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اپنا سارا فوکس جو ہے وہ عمران خان پر لگا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس ظالم جابر حکمران سے نجات حاصل کرنا ہمارا پہلا فریضہ ہے، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ شاہد خاقان عباسی نے شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونا ایک دن کا کام ہے، اس حکومت کو گھر بھیجنا ایک دن کا کام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ان کے جو ارد گرد بیساکھیاں ہیں وہ بیساکھیاں ہٹ جائیں۔ اور پھر انہوں نے مثال دی کہ باپ پارٹی والے بھی کیا چاہتے ہیں، ایم کیو ایم والے بھی کیا چاہتے ہیں، دوسری جانب دوسری سیاسی جماعتیں بھی اب کیا سوچ رہی ہیں، مسلم لیگ کاف کیا سوچ رہی ہے، اتحادی بھی ناراض ہیں لیکن مجبور ہیں۔ یہ اس انٹرویو میں انہوں نے بات کی۔ تو شاہ زیب خانزادہ نے سوال کیا کہ پھر آپ کے پاس کیا پلان ہے، آپ تو بس انتظار کر رہے ہیں کہ بیساکھیاں ہٹیں گی تو ہم جناب حکومت میں آ جائیں گے۔ تو اس پر شاہد خاقان عباسی نے بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم عدم اعتماد لاتے ہیں، ہمارے پاس 22 سے زیادہ لوگوں کے نام ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے 10-12 لوگ ان کے پاس ہیں، یہ ٹوٹل 40 کے قریب افراد بنتے ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے ٹکٹیں لینی ہیں اگلے الیکشن میں، تو ان کے اپنے مسائل ہیں۔ اگر فرض کیجئے یہ سارے لوگ جو تنگ ہیں تحریک انصاف سے، لیکن تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، فون کالز کی وجہ سے مجبور ہیں، بیساکھیوں کی وجہ سے مجبور ہیں، اگر یہ اب بھی تحریک انصاف کے تحریک عدم اعتماد کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو چلے سیاسی طور پہ تو یہی ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، لیکن سوشلی اور پولیٹیکلی ان لوگوں کی آئندہ آنے والے زمانے میں سیاست باقی نہیں بچے گی، کیونکہ عوامی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔
اسحاق ڈار صاحب نے بھی کل لندن سے گفتگو کی اور بڑے واضح طور پہ کہا کہ اس حکومت نے جو ملک کا حال کر دیا ہے، اب عوام بہت تنگ ہیں اور اب پریشر بہت بڑھ گیا ہے اور اب ہمیں اس مشکل سے عوام کو نکالنا ہی ہے۔ ملاقاتیں جاری ہیں، ایم کیو ایم کی ملاقاتیں شہباز شریف سے جاری ہیں اور ایم کیو ایم کی مسلم لیگ کاف سے بھی ملاقاتیں جاری ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی مسلم لیگ کاف سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ یعنی جو پولیٹیکلی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سارے گروپس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور عدم اعتماد کے حوالے سے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا سایہ اس حکومت سے ہٹ گیا ہے؟ کیا اب وہ بیساکھیاں دور ہو گئی ہیں؟ تو اس پہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ایک کمزور گھوڑے کو طاقتور بنانے کی کوشش کرتی رہی ہے اور بڑا اس کا ساتھ بھی دیا ہے، لیکن اب ایک ایسا مقام آ گیا ہے کہ جب وہ کمزور گھوڑا اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو آنے لگ گیا ہے اور اس کی ناکامیوں کی ساری سزا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بھی بہت غلطیاں ہیں، لیکن ایک سٹیج ایسی آ گئی جب وزیر اعظم عمران خان آ گئے تو انہیں ڈیلیور کرنا تھا، انہوں نے گورننس دکھانی تھی، انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا تھا، لیکن انہوں نے کوئی اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ گورننس کا بہت برا حال ہو گیا ہے، مہنگائی اور معیشت نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ اس کے باوجود تو پھر کیا ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ساتھ دے سکے گی؟ بہت مشکل ہے۔ جو شاہد خاقان عباسی نے بات کی وہ بڑی باریک بات ہے۔ انہوں نے کہا تو تحریک انصاف کے حوالے سے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ اب بھی تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے، وہ کسی نادیدہ کالز کی وجہ سے ہو، وہ آنے والے دنوں میں عوام کے غیظ و غضب کا شکار بنیں گے۔ تو یہ بات صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے، یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، کیونکہ اب لوگوں کے ساتھ بہت ہو چکی ہے، لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں۔ دوسری جانب وہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا اور اگر مجھے نکالا گیا۔ حکومتی وزراء جو کچھ بیان دیں ان کے تو معنی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، لیکن عمران خان نے جو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہنے کو تو وہ کہہ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات KP کے اور پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن فیصل آباد میں انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے اور یہ جلسہ جلدی ہی وہ کریں گے، فیبرری میں ہی شاید کر لیں۔ تو وہ بیسیکلی اپنا مسل، اپنا پل دکھانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر مجھے نکالا گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے، دو تین باتیں اس دفعہ پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ ایک تو نواز شریف نے پہلی دفعہ اپنا سارا فوکس عمران خان کو نکالنے پہ کر دیا ہے۔ دوسرا، اگر وہ چھوٹا سا کلپ آپ سنیں، اس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ کام اب مسلم لیگ نون ہی کرے گی، تو وہ کریڈٹ بھی خود لینا چاہ رہے۔ عمران خان ماضی میں بڑی تسلی سے بیٹھے رہتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو انہیں حکومت میں لائے ہیں یہ انہی کی ذمہ داری ہے، وہ ان کو بچائیں گے۔ اب جو وہ پینک کا عالم ہے، اب وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، عوامی رابطہ مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ اندر کہیں پینک بھی موجود ہے۔ اور عوامی رابطہ مہم عمران خان کی کتنی کامیاب ہوگی، یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کون کھڑا ہے، بیساکھیاں ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ اور اگر واقعی بیساکھیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں تو جو فیصل آباد میں جو جلسہ کریں گے عمران خان، اس سے پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، اس لیے کہ عوام جس نہج پر پہنچ گئے ہیں وہ تو ان کی باتیں نہیں سننا چاہتے، لیکن تو بنیادی طور پر اس جلسے میں لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی 50,000 1 لاکھ لوگ جمع کروا دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیساکھی پوری طرح رسی تو جل گئی پر بل ابھی نہیں گیا۔ آنے والے چند دنوں میں بہت کچھ ہونے کا امکان ہے۔ جو ماہر تجزیہ کار ہیں، جو سیاسی پنڈتس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات فروری نہیں تو مارچ تک ختم ہو جائے گی۔ یہ بات ختم کرنا بہت آسان ہے، نمبر آپ پورے کریں، حکومت کو بے دخل کریں۔ یہ ابھی فیصلے ہو رہے ہیں کہ پہلے تحریک عدم اعتماد پنجاب میں آئے گی، اسپیکر اسمبلی کے خلاف آئے گی یا عمران خان کے خلاف آئے گی۔ یہ بیسیکلی
مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہر طرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور سب کی اپنی اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان پر ٹرسٹ نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی نون لیگ پر ٹرسٹ نہیں کر رہی، نون لیگ پیپلز پارٹی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اور عمران خان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، نواز شریف اسٹیبلشمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اس لیے کہ ماضی میں ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے دھوکے ہوئے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ سچویشن آنے والی ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اب وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں عمران خان کے پیچھے چھپنے والے، اب ایک تو وہ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، دوسرا انہیں بھی اب فیس سیونگ کی ضرورت ہے۔ یہ فیس سیونگ انہیں صرف پاکستان میں سیاسی طور پر نہیں چاہیے، یہ فیس سیونگ انہیں بین الاقوامی طور پر بھی چاہیے۔ تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بہت سارے سوال باقی ہیں۔ کل فیصل واڈا کا کیس جو ہے اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سگنلز ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے جو سیاسی راستے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ چند دن عام ہیں، اس میں آپ سے بات ہوتی رہے گی۔